عزیز طلباء السلام علیکم۔ عثمانیہ یونیورسٹی ڈگری سال اول سمسٹر اول یعنی پہلے سمسٹر میں AECC کا پرچہ ماحولیاتی سائنس انوائرمنٹل اسٹڈیز ہے۔ اس پرچے کا نصاب اس طرح ہے۔ یہ جو ماحولیاتی سائنس کا پرچہ ہے اس کے لیے سمسٹر میں کل 30 گھنٹے پڑھائی ہونی ہے، اور اساتذہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ہفتے 2 گھنٹے اس نصاب کو پڑھائیں۔ اور یہ پہلا یونٹ ہے، اس کے لیے 15 گھنٹے پڑھانا ہے۔ ماحولیاتی نظام، حیاتیاتی تنوع اور قدرتی وسائل، ماحولیاتی سائنس کی تعریف، وسعت اور اہمیت، ماحولیاتی نظام کا ڈھانچہ، حیاتی بائیوٹک اور غیر حیاتی ابائیوٹک اجسام، زندگی اور اس کا خاتمہ، غذائی سلسلہ، غذائی جال جسے فوڈ چین کہتے ہیں، اور ماحولیاتی ڈھانچے۔ ماحولیاتی نظام کی کارکردگی، ماحول میں توانائی کا بہاؤ، واحد ذریعے سے توانائی کے بہاؤ کا ماڈل، حیاتیاتی تنوع کا تعارف، جینیاتی، جاندار اور ماحولیاتی تنوع، حیاتیاتی تنوع کے اہم مقامات، حیاتیاتی تنوع کو لاحق خطرات، حیاتیاتی تنوع کا تحفظ، قابل تجدید اور ناقابل تجدید توانائی کے وسائل، جنگلات کا مختصر تعارف، دھاتیں اور توانائی، شمسی توانائی اور جیو تھرمل توانائی کے وسائل، آبی تحفظ، بارش کے پانی کا تحفظ اور واٹر شیڈ تالابوں کا نظام۔ اس کے دوسرے یونٹ کا عنوان ہے ماحولیاتی آلودگی، عالمی مسائل اور قوانین۔ اس کے لیے 15 گھنٹے کی پڑھائی ہوگی، اور اس کے جو یونٹ کی تفصیلات ہیں: فضائی اور آبی آلودگی کی وجوہات، اثرات اور قابو پانے کے اقدامات، ٹھوس فضلے کا انتظام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جسے کہتے ہیں، عالمی حدت اور اوزون پرت کا گھٹنا، آتش بازی کے اثرات، آفات سماوی کی تنظیم، سیلاب، زلزلے اور طوفان، ماحولیاتی قوانین، جنگلاتی زندگی کا تحفظ قانون، جنگلات کا قانون، آبی قانون، فضائی قانون، حقوق انسانی، بہبودی اطفال اور خواتین، ماحول اور انسانی صحت کے بارے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کردار، زمینی مطالعہ یہ پروجیکٹ ٹائپ کا ہے، تالابوں کا ماحولیاتی نظام، جنگلات کا ماحولیاتی نظام، اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ یہ جو پرچہ ہوگا یہ تھیوری امتحان کی طرح ہوگا، اور یہ جو ہے AECC کا جو پرچہ ہے یہ 1.5 گھنٹے کا امتحان ہوگا، صرف 15 نمبر کا ہے، لیکن اس کو کامیاب کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے 2 کریڈٹ ملیں گے، یہ آپ کے میمو میں شمار ہوگا۔ تو سیکشن A جو ہے مختصر سوالات، 3 سوالات کرنا ہے آپ کو، ہر سوال کا 1 نشان ہے، اور ماڈل پیپر کے طور پر غذائی سلسلے فوڈ چین سے کیا مراد ہے، جینیاتی تنوع کسے کہتے ہیں، آتش بازی کے اثرات بیان کیجیے۔ سیکشن B میں آپ کو 2 سوال تفصیل سے لکھنا ہے، ہر سوال کے 6 نشانات یعنی 12 نشانات۔ پہلا سوال ہے ماحولیاتی مطالعہ کسے کہتے ہیں، ماحولیاتی مطالعے کی وسعت اور اہمیت بیان کیجیے، توانائی کے وسائل کے بارے میں تفصیل سے بیان کیجیے، آبی آلودگی کی وجوہات، اثرات اور اس پر قابو پانے کے اقدامات بیان کیجیے، ماحول اور انسانی صحت پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اثرات بیان کیجیے۔ یہ جو ماحولیاتی سائنس کا جو پرچہ ہے یہ نوجوان طلباء کو اپنے ماحول کے تعلق سے باشعور بنانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نصاب میں جو کچھ بھی معلومات دی گئی ہیں، دور حاضر کی زندگی کے لیے ان معلومات کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج کے ہمارے طلباء جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں کل وہ عملی زندگی میں دنیا میں جائیں گے، تو اگر وہ ماحول دوست اقدامات کریں گے تو ماحول ان کا ساتھ دے گا اور ان کی زندگی خوشحال ہوگی۔ اس لیے یونیورسٹی نے اور حکومت کی اقدام کی جانب سے اس پرچے کو لازمی رکھا گیا ہے۔ اب اس پرچے میں جو ماحولیاتی سائنس کا نصاب ہے، پہلا یونٹ جو ہے اس کا پہلا ٹاپک ماحولیاتی مطالعہ، وسعت اور اہمیت ہے، یعنی ہم کو ماحول کا مطالعہ کیوں کرنا ہے،
اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اہمیت کیا ہے۔ ہمارے آس پاس اور قرب و جوار میں جو بھی جاندار اور بے جان نباتات و حیوانات اور ان سے متعلق چیزیں ہیں، ان سب کا مجموعی نام ماحول یعنی انوائرمنٹ ہے۔ اس میں انسان، جانور، پیڑ پودے، ہوا، پانی، زمین وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ یہی وہ فطری ماحول ہے جس میں انسان اپنے گرد و پیش کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگی اور یگانگت کے رجحان کے ساتھ رہ کر کائنات کی نشوونما اور فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ اسے ہی ماحولیاتی نظام ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ اس میں نامیاتی یعنی جاندار اور غیر نامیاتی بے جان عناصر رہتے ہیں۔ ماحولیات کے مطالعے کو انگریزی میں ایکولوجیکل اسٹڈی کہتے ہیں۔ ایکالوجی کا لفظ یونانی زبان سے نکلا ہے جس کا مطلب رہائش کا مطالعہ ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک فیصلے میں ماحولیاتی مطالعے کو تعلیمی نصاب کا ایک لازمی حصہ قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کی بقا کے لیے ماحول کا سازگار ہونا ضروری ہے۔ انسانی زندگی سے ماحول کا گہرا تعلق ہے۔ انسان اپنے اعمال و افعال کے ذریعے ماحول پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے۔ یہ کائنات ایک بڑے فطری نظام کے تحت چل رہی ہے۔ انسان اس کائنات کا عقل رکھنے والا سب سے اہم جاندار ہے، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ انسان ہی قدرتی وسائل اور قدرتی عناصر کا مناسب استعمال کم کر رہا ہے اور اپنی غلط حرکات سے ماحول کے نظام سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں ماحول کا توازن بگڑتا ہے اور سیلاب، طوفان، قحط اور گرمی کی شدت جیسی آفات سماوی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماحول دوست سرگرمیاں انجام دے تاکہ اس کرۂ ارض پر انسان فطری ماحول میں زندگی گزار سکے۔ ہمارے اطراف جو ماحول ہے وہ روشنی، ہوا، پانی اور حرارت جیسے عناصر سے تشکیل پایا ہے۔ ماحول کے کچھ حصے جیسے زمین اور پانی وسائل کا کام انجام دیتے ہیں، جبکہ حرارت اور روشنی وغیرہ ماحول کو باقاعدہ بناتے ہیں۔ یہ تمام عناصر ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ ماحول کے مختلف عناصر کی تفصیلات اس طرح ہیں۔ ماحول میں انسانی زندگی اور اس کے روزمرہ سرگرمیوں سے متعلق ہر قسم کے مسائل شامل ہیں۔ بڑھتی آبادی کے مسائل، صنعتی سرگرمیاں، کیمیائی حادثات اور دیگر ماحولیاتی مسائل انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ماحول کے عناصر ہوا، زمین، پانی، سورج، سمندر وغیرہ سبھی کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، اس لیے ان عناصر کو بائیوسفیر کہا جاتا ہے۔ ماحولیاتی نظام کے اہم تصورات: ہماری یہ زمین فضا سے گھری ہوئی ہے جسے کرۂ فضائی کہتے ہیں۔ اس پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان میں ایک طبعیاتی عوامل فزیکل کمپوننٹ ہے جس میں زمین، ہوا اور پانی شامل ہیں۔ دوسرا حیاتیاتی پہلو بایولوجیکل کمپوننٹ ہے جس میں کل جاندار بشمول انسان اور جاندار شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سماجی، معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی عوامل بھی ماحول کو متاثر کرتے ہیں۔ ماحول میں وہ تمام حالات اور عوامل شامل ہیں جو جانداروں کی زندگی متاثر کرتے ہیں۔ یہ عوامل حیاتی بائیوٹک اور غیر حیاتی ابائیوٹک دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام عوامل کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، بالواسطہ عوامل انڈائریکٹ۔ اس میں روشنی، حرارت، ہوا کے نمو کی رطوبت، مٹی کی رطوبت وغیرہ شامل ہے۔ مٹی کے اثرات انڈائریکٹ فیکٹرز کہتے ہیں۔ روشنی بھی ہمارے ماحول کا ایک اہم حصہ اور ضرورت ہے۔ پودے سورج کی روشنی میں اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ انسان کے علاوہ دیگر کئی جاندار اور پودے سورج کی روشنی سے حرارت حاصل کرتے ہیں اور روشنی میں دنیا کے کئی کام انجام ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت: انسان، پودے اور جانور ایک مخصوص درجہ حرارت میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ زمین پر درجہ حرارت سورج کی روشنی سے برقرار رہتا ہے۔ زمین پر اگر کسی علاقے میں درجہ حرارت کم یا زیادہ ہو جائے تو اپنے لیے سازگار درجہ حرارت کی تلاش میں انسان اور جانور دوسرے مقامات کو نقل مقام کرتے ہیں
اور اپنے لیے سازگار ماحول فراہم کر لیتے ہیں۔ انسان سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی کے ظاہری انتظامات کرتا ہے اور زندگی کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ سورج حرارت کا اہم ذریعہ ہے اور زمین پر ہر طرح کی زندگی کے لیے اس کی حرارت ضروری ہے۔ پانی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں۔ پانی سمندر، دریا، ندی نالوں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں اور زیر زمین ذخیرے کی شکل میں محفوظ رہتا ہے۔ جن علاقوں میں وافر مقدار میں میٹھا پانی دستیاب ہے وہاں آبادی زیادہ ہے۔ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور زندگی کا اہم جز ہے۔ موسم کے حالات کو ہوا کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہوا پانی سے بھرے بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچاتی ہے۔ پھلوں سے نکلے بیجوں کو دور تک لے جاتی ہے۔ ہوا میں انسانوں اور جانوروں کی زندگی کے لیے لازمی گیسیں شامل ہوتی ہیں۔ نباتاتی پیداوار کا انحصار بھی ہوا پر ہوتا ہے۔ رطوبت ماحول میں پانی کے بخارات کی موجودگی کو رطوبت کہتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کا انحصار رطوبت پر ہوتا ہے۔ دھاتی عناصر زندہ رہنے والی نامیاتی اشیاء کو نمو اور پرورش کے لیے کئی دھاتی عناصر جیسے لوہا، فولاد، پارا وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان دھاتی عناصر کی کمی یا زیادتی جانداروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ بلا واسطہ عوامل ڈائریکٹ فیکٹرز جس میں مٹی کی ساخت، مٹی کے اجزاء، زمین کی بلندی، زمین کے نشیب و فراز وغیرہ شامل ہیں۔ قدرتی عوامل میں بارش، سطح سمندر سے اونچائی، پہاڑی سلسلے وغیرہ ایسی مثالیں ہیں جن پر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ ماحول میں یہ تمام حیاتی اور غیر حیاتی عوامل شامل ہیں۔ ماحول دو قسم کا ہوتا ہے، ایک قدرتی ماحول، دوسرے انسان کا بنایا ہوا مصنوعی ماحول۔ قدرتی ماحول میں تمام جانور اور پیڑ پودے شامل ہیں۔ ان کی نشو و نما اور فروغ بھی انسان کا فرض ہے۔ دونوں ہی حیاتی زندگی کا جزو ہیں۔ سورج کی روشنی، ہوا، پانی، مٹی، پہاڑ، دریا وغیرہ سب ہی قدرتی ماحول کے عناصر ہیں جن کا اثر انسانوں اور جانداروں پر ہوتا ہے۔ اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین کا 1/3 حصہ پیڑ پودوں سے ڈھکا رہنا چاہیے۔ جنگلات کی بے دریغ کٹائی سے نباتات، چرند پرند کی آبادی میں کمی ہو رہی ہے۔ صاف پانی کی کمی سے آبی زندگی اور انسانی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ نباتات کی کمی سے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے جس سے صحت کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ مصنوعی ماحولیاتی اجزاء میں انسان کی اپنی کوشش شامل ہے۔ زندہ رہنے والے اجسام ماحول کو متاثر کرتے ہیں، جواب میں ماحول انہیں متاثر کرتا ہے۔ سائنس کی ترقی کے بعد سے انسان ماحول کو بہت متاثر کرنے لگا ہے۔ ماحول میں انسان کی بیجا مداخلت ہو رہی ہے۔ اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے نام پر انسان ماحول میں تیز رفتار تبدیلیاں کر رہا ہے۔ ابتدا میں انسان جنگلوں میں اور پہاڑوں کے غاروں میں رہا کرتا تھا، بعد میں پکے مکان بنا کر رہنے لگا۔ آبادی میں اضافے سے جنگل کاٹے جا رہے ہیں اور اونچی اونچی عمارتوں کی شکل میں کنکریٹ کا جنگل پیدا کیا جا رہا ہے۔ جنگلوں کے صفائی سے جنگلی جانوروں کی رہائش مشکل ہو گئی ہے۔ کئی جانوروں کی نسلیں معدوم ہوتی جا رہی ہیں جب سے انسان نے صنعتیں شروع کی ہیں۔ ان صنعتوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے بیکار مادے دریاؤں، تالابوں اور زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہے ہیں۔ کارخانوں کی چمنیوں سے بھاری مقدار میں نکلنے والا دھواں ہوا کو آلودہ کر رہا ہے۔ گزشتہ 1 صدی میں انسان نے صنعتی شعبے میں کافی ترقی کی ہے لیکن اس نے اپنے ماحول کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ بڑی صنعتیں، حمل و نقل کے نئے نئے ذرائع، کھاد اور کیڑے مار ادویہ کے زیادہ استعمال سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ جن کیڑے مارنے کی دوائیں استعمال جاری ہیں، ان مرے ہوئے کیڑوں کو کھانے سے پرندے مر رہے ہیں اور پرندوں کی نسلوں کی بقا کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ہمارے ماحول کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے لوگوں کو باشعور بنانا ضروری ہے۔ ماحول کی حفاظت کے لیے انسانی ذمہ داری کا احساس دلانا ضروری ہے۔ لوگوں کو ماحول اور فطرت کے اصولوں کے بارے میں باخبر کرنا ضروری ہے۔ انسان، حیوان اور پیڑ پودوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے
لازمی ہے انسان اپنے فائدے کے لیے ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے حیوانات، پیڑ پودوں اور ماحول کو کوئی نقصان پہنچے۔ انسانوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ ان کے اعمال و افعال سے کس طرح ماحول متاثر ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے پر کیا گیا کوئی کام کس طرح پورے ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ ماحولیات کے مطالعے سے انسان ماحول میں توازن اور قدرتی انداز برقرار رکھ سکتا ہے۔